نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ سب حضرات آج کے میرے لیکچر کے عنوان سے آگاہ ہیں نا؟ جی ہاں، تو میرا لیکچر آج کا تاریخ اور تاریخ کی اہمیت پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تاریخ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا اصل ماخذ تو لاطینی زبان کا ایک لفظ ہسٹوریا ہے، جسے بعد میں ہسٹری میں تبدیل یا منتقل کر دیا گیا۔ ماضی کے اندر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ تاریخ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ اگر کس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر کہ تاریخ کی ابتدا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے کی۔ اس کے بعد طوفان نوح سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ پھر نار خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے مصر میں وزیر بننے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خروج مصر سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام اقوام نے اپنے اپنے علاقوں میں کسی اہم واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ کے ابتدا کی۔ مثلا اہل عرب اصحاب الفیل کے واقعے سے تاریخ کی ابتدا کرتے تھے۔ جی، دوسرا موقف کے دنیاوی لحاظ سے پروفیسر عمر زبیری کہتے ہیں کہ تاریخ کی ابتدا اس زمانے سے ہوتی ہے جب واقعات کا کوئی تحریری یا تعمیری ثبوت ملتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں تاریخ کی ابتدا سب سے پہلے جس شخص نے کی وہ افریقہ کا ایک مورخ سرکس لیوس تھا، جو 3 صدی کا مورخ تھا۔ اس نے ابتدائے آفرینوں سے لے کر 221 عیسوی تک تاریخ مرتب کی۔ کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے باقاعدہ وہ تاریخ تھی جسے مرتب کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کا زمانہ تاریخ کے پہلے کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اس زمانے کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا قدیم پتھر کا زمانہ، اس کے بعد دید کا زمانہ، اور پھر آخر پر ہے دھات کا زمانہ۔ جو قدیم پتھر کا زمانہ ہے اس کی مدت 25,000 سال قبل مسیح سے لے کر 10,000 سال قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 25,000 سال پہلے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے، اور ان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے تک یہ زمانہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دید کا زمانہ، اور یہ 10,000 سال قبل مسیح سے لے کر 5,000 سال قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد دھات کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور یہ 5,000 سال قبل مسیح سے لے کر 4,000 سال قبل مسیح کے درمیان کا علاقہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے معاشرے میں موجود جو تاریخ یعنی سنین چل رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تاریخ عیسوی، سن عیسوی، جسے تاریخ میلادی یا تاریخ انگریزی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا جنوری سے اور انتہا دسمبر پر ہوتی ہے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ ہندی، جسے تاریخ بکرمی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا آج پنجاب کے اندر زیادہ استعمال جس طریقے ہم عام لفظ طریقے دیسی طریقے کہتے ہیں، مثلا چیت، پاک، پگھن وغیرہ جو اس طرح کے ماہ ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تاریخ سن ہجری یعنی تاریخ ہجری سے 637 برس قبل اور سن عیسوی سے 57 برس قبل ہندوستان یعنی گجرات کے اندر رائج تھی۔ اس کے بعد تاریخ ہجری ہے یعنی قمری تاریخ جسے کہتے ہیں اسلامی تاریخ۔ اس کے بارے میں آپ سب آگاہ ہیں، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رائج ہوئی، اور مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ طرف ہجرت کرنے سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی اقسام ہے۔ سب سے پہلے اقسام ہے اس کی تاریخ عام۔ وہ تاریخ ہے جس کے اندر تمام دنیا کے انسانوں کا حال بیان کیا جائے، اسے تاریخ عام کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر تاریخ خاص، جس کے اندر کسی ایک سلطنت، ایک قوم، ایک خاندان
کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی جائے، اسے طریقہ خاص کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی طریقہ درایتی، جس کے اندر راوی کا بیان، یعنی جو طریق لکھنے والا ہے اس کا بیان اس کے مشاہدے کی بنا پر طریق کے اندر درج کیا گیا ہو، اسے طریقہ درایتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور آخری طریقہ روایتی ہے، یہ کہتے ہیں جس کے اندر تاریخ کو عقلی تخمینوں کے ذریعے اور کیا کہتے ہیں واقعات آثار قدیمہ اور منقولہ سے ذکر کیا جاتا ہے، ترتیب دیا گیا، اسے طریقہ روایتی کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد طریقہ ماخذ۔ طریقے کیا ماخذ ہیں؟ اس کے 3 ماخذ جو طریق دان ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ ہے آثار مضبوط، یعنی تمام لکھی ہوئی چیزیں، مثلا کتابیں، یادداشتیں وغیرہ اور دستاویز، پرانے فیصلے وغیرہ، جس سے ہم طریق کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے طریقہ یعنی آثار منقولہ، یعنی زبان زد عام باتیں، مثلا نظمیں، ضرب الامثال، قصے، کہانی وغیرہ، لوک داستانیں۔ اس کے بعد آتا ہے آثار قدیمہ، یعنی پرانے زمانے کے نشانات وغیرہ، مثلا شہروں کے خراب قلعے، کتبے، تصویر وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی جو طریق کا تعارف میں نے شروع کیا تھا اس کا پہلا سٹیپ مکمل ہوا۔ اب طریق کی اہمیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر موجودہ زمانے تک انسان مختلف ادوار سے گزرتا رہا ہے۔ اس نے ترقی کی مختلف منازل طے کی، اس نے وحشی اور جنگلی زندگی سے خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کی، پھر اس کے بعد اس کے اندر آہستہ آہستہ قبائلی احساس پیدا ہوتا گیا تو اس نے شہری زندگی اختیار کی، یعنی قبائل بسائے، آبادیاں بسائی، سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے نہ صرف ضروریات زندگی مہیا کی بلکہ ان میں ایجادات و اختراعات کی مختلف علوم پر دسترس حاصل کی۔ یہ سب ہمیں طریق سے معلوم ہوتا ہے۔ طریق کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور دیگر واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کو ان واقعات کا قطعاً علم نہیں تھا۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بارے میں قدر تفصیل موجود ہے، ان کو دور کیسا تھا، ان کی تبلیغ، ان کے رہن سہن کا انداز، ان کی جو قومیں تھیں ان کے انداز کیا تھے۔ اسی طرح قبائلی سردار کی حکمرانی سے لے کر جمہوریت کے قیام تک انسان نے جو سیاسی ترقی حاصل کی ہے، جو سیاسی ترقی کی ہے اس کا علم بھی ہمیں طریق سے ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو تہذیبیں، قومیں صفحہ ہستی پر موجود تھیں، ان کے حالات و واقعات کس طرح تحقیق کی گئے، یہ بھی ہمیں طریق سے معلوم ہوتا ہے۔ طریق تمام اقوال اور اعمال انسانی کا علم ہے۔ جو معاشرہ اپنی طریق سے واقف ہوگا، اپنی طریق سے آگاہ ہوگا، تو وہی معاشرہ اپنے وجود کے بارے میں بھی آگاہ ہوگا، اور جب کوئی انسان، کوئی معاشرہ اپنے وجود سے آگاہ ہوگا تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ گاہی ہمیں طریق ہی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح طریق کے مطالعے سے انسان کی اس جد و جہد کا علم ہوتا ہے جو اس نے ما قبل طریق کے جو پہلے کا زمانہ ہے اس وقت سے لے کر اب تک کی ہے۔ اسی طرح انسان کا ماضی، ہماری طریق، ہمارا ماضی اسے ایک نئے زاویے سے سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابن خلدون طریق کے اہمیت کے اوپر لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں طریق سے واقفیت نہ ہوتی تو بعد میں آنے والے لوگ اگلے لوگوں کے بارے میں کس طرح جانتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ فضیلت رکھتا تھا، کون کم، کون میں مشہور تھا، کون معروف تھا۔ اس لیے اگر آج ہمارے پاس طریق کا علم نہ ہوتا یا آج ہمارے پاس ہمارا ماضی نہ ہوتا تو آج ہم بالکل تہی دست ہوتے۔ اسی طرح آخر میں بس آپ کے رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں آپ کے سامنے بیان کرنا چلا ہوں جن سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور آپ کے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلا تاریخ کبیر ہے، مصنف اس کے امام طبری ہیں۔ اس کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاریخی سلسلے میں سب سے جامع اور مفصل ترین کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور الحمدللہ ہمارے مکتبے کے اندر موجود ہے، آپ ادھر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ اسلام ہے، مصنف اس کے مختلف اس کی کتب ہیں، اس کے اندر جو مشہور و معروف ہیں، ایک ہے مورخ اسلام مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی اس کی، اور پروفیسر عبدالقیوم خان اور معین الدین احمد ندوی جس کا ایک اسلام خلفائے راشدین کی صورت میں ہمارے حساب کے اندر شامل ہوا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح تاریخ ایک عالم ہے، یہ بہت مختصر و مفید ترین کتاب ہے۔ اس کی خصوصی یہ ہے اس کے اندر جو سنین ہیں ان کو ترتیب واز لکھا گیا ہے۔ مثلا اس ملک میں یہ واقعہ اس طریقے ہوا، فرض کریں جس طرح پاکستان کے اندر 25 جولائی 2018 کو عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے، اس طرح کے اس کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں کہوں کہ تاریخ کہتے ہیں کہ تاریخ ایک خوشک ترین مضمون ہے،
تاریخ خوشی ترین مضمون ہے، لیکن مگر تاریخ ایک دلچسپ ترین مضمون ہے. اس کے مطالعے سے انسان کو جرات مندی کا جذبہ عطا ہوتا ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے اسے سر پر سوار کیا ہوا ہے. اور تاریخ کا اہم ترین فائدہ یہ ہے، اگر انسان اپنے حال اور مستقبل کو ماضی سے بہتر بنا سکے تاریخ کے مطالعے سے، یہ تاریخ کا اہم ترین فائدہ ہے. اسی پر میں آج اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.